لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. متقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتل علیہم نبأ بنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال انما يتقبل اللہ من المتقین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام اسپیشل حج ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین، عشرہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے. آج دوسری تاریخ ہے اور حجاج کرام جو عمومی طور پر پوری دنیا سے حج بیت اللہ کے لیے تشریف لاتے، اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے حج کو محدود کیا گیا، جیسے کہ پچھلے سال کیا گیا تھا. اس سال صرف اور صرف سعودی عرب کے اندر رہنے والے مسلمان جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے وہ حج کی اس عظیم الشان عبادت کو ادا کریں گے، اور اس فریضے کی ادائیگی کے اندر تیاری کر رہے ہیں. اور وہ مکہ المکرمہ ان کے قافلے رواں دواں ہیں، اور انشاءاللہ 8 ذی الحجہ کو یہ سارے حضرات جو ہے وہ مینا کے اندر موجود ہوں گے اور مینا کا قیام شروع کریں گے. اور 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ ہوگا، اور پھر 9 ذی الحجہ کی مغرب کے بعد وہاں سے نکل کر مزدلفہ کے اندر قیام کریں گے اور مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو دوبارہ مینا میں آ کے جبرۂ عقبہ کی رمی کریں گے اور قربانی کریں گے اور حلق کروائیں گے. اس کے بعد طواف زیارت کا فریضہ ادا کریں گے. لہذا ناظرین، پھر 11 ذی الحجہ کو رمی کریں گے، 12 ذی الحجہ کو رمی کریں گے، اور اس طرح سے طواف وداع کر کے ان کا حج جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. تو لہذا یہ عشرہ بہت ہی مبارک عشرہ ہے، بابرکت عشرہ ہے. علماء نے فرمایا کہ یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، اس کے جو ایام ہیں وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے ایام سے زیادہ افضل ہیں. رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں اور کامل 10 راتیں وہ تو اس عشرے کے ایام سے بھی افضل ہیں، لیکن یہ عشرے کے ایام ان دنوں سے بھی افضل ہیں. تو لہذا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے اہم دن ہیں، مبارک دن ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف حجاج کرام کے لیے ان دنوں کے اندر کوئی فضیلت ہے، بلکہ پورے عالم اسلام جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، مسلمان ملکوں میں یا غیر مسلموں میں، پوری دنیا کے اندر بالعموم اور بالخصوص اسلامی ممالک میں اور بالعموم پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان کے لیے یہ عشرہ بابرکت عشرہ ہے، مبارک عشرہ ہے اور بڑے مبارک دن ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ان ایام کے اندر تکبیر، تحلیل اور تحمید کا اضافہ کرو. تکبیر کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد.
اور تسبیح کیا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ تحمید کیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ، الحمدللہ کبیرہ، و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یعنی اس کا۔ اور تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکثر بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ جو ایام ہیں یہ تسبیح کے، تکبیر کے، تحلیل کے اور تحمید کے ایام ہیں، اور ان دنوں میں ذکر اذکار کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو، تحلیل بیان کرو۔ تو لہذا ہمیں بھی ان دنوں کے اندر تکبیر، تحلیل، تسبیح، تحمید کا اضافہ کرنا چاہیے۔ تو لہذا ناظرین، ان ایام کے اندر جو پوری دنیا کے اندر مسلمان ایک فریضے کو ادا کرتے ہیں، اور وہ فریضہ ہے قربانی کا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو صاحبزادے تھے ان کی قربانی کا، اور ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام کابیل تھا۔ قرآن کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی آپ ان پر تلاوت کر دیجئے نبأ بنی آدم بالحق، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر، کیا کہ جو انہوں نے قربانی پیش کی، یعنی اس واقعے کو آپ بیان کریں۔ قرآن نے بیان کیا، حضور کو کہا گیا کہ تلاوت کریں۔ تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور دوسری کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ بے شک متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام کابیل تھا جو بڑا تھا، ایک کا نام حابیل تھا جو چھوٹا تھا۔ دستور کے مطابق جو ہے، جو ایک وقت میں جو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور لڑکی، وہ آپس میں بھائی ہوتے تھے، بہن بھائی، ان کا نکاح ناجائز تھا، حرام تھا۔ اور جو دوسرے وقت میں شام کے وقت میں پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، وہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، ان کا نکاح آپس میں حرام تھا۔ تو لہذا جو صبح پیدا ہوا اس کا نکاح شام والے پیدا ہونے والی بچی یا بچے سے اس کا نکاح ہو سکتا تھا۔ تو لہذا اسی دستور کے مطابق دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس سے تمہارا جوڑے پیدا کیے، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس سے عورتوں کو اور مردوں کو پھیلا دیا۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پھیلایا، تو یہ طریقہ کار تھا۔ اب دستور کے مطابق جو ہے حابیل کا نکاح ہونا تھا کابیل کی بہن سے، اور کابیل کا نکاح ہونا تھا حابیل کی بہن سے، لیکن کابیل نے اس دستور، اس شریعت کو، اس قانون کو ماننے سے انکار کیا، اور اس نے کہا کہ نہیں، جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میری بہن، میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ ان کو کہا گیا کہ بھائی نہیں، یہ تو شرعی طور پہ جائز نہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں تو کروں گا۔ تو لہذا اب جب مقابلہ کھڑا ہو گیا، اس وقت جو ایک منازع کھڑا ہو گیا، نزاع ہو گیا کہ بھئی اس کو کیسے، اس کو حل کیا جائے، فیصلہ کیسے کیا جائے، تو کہا ٹھیک ہے پھر دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ قبول کر لیں گے اس کا نکاح اس کے ساتھ ہو جائے۔ تو حابیل ایک میڈے کو لے کے آیا قربان گاہ میں، اور کابیل جو ہے وہ گندم لے کے آیا۔ دستور یہ ہوتا تھا کہ قربانی کو پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ اس قربانی کو جلا دیتی تھی۔ تو جس کی قربانی کو جلا دیا جاتا تھا اس کا مطلب ہے کہ اس کی قربانی قبول کر لی گئی ہے، اور جس کی قربانی وہیں رہتی تھی اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ تو لہذا کابیل اور حابیل دونوں نے پیش کی، اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور کابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اور یہاں پہ ایک اصول بھی بتا دیا کہ کیونکہ قربانی کی قبولیت کے لیے ضروری ہے تقوی کا ہونا، متقی ہونا، اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ قربانی پیش کی جائے۔ تو انما یتقبل اللہ من المتقین،
تو لہذا اللہ کہتے ہیں ہم متقیوں کی قربانی قبول کرتے ہیں. ایسے نہیں کہ بھائی دکھلاوا، ریاکاری، شہرت کے لیے اور نام و نمود کے لیے جو قربانی پیش کی جائے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. تو لہذا ناظرین، اب جب فیصلہ ہو گیا تو قابیل کو مان لینا چاہیے تھا، لیکن قابیل نے اس بات کو نہیں مانا. قرآن کہتا ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. کہ قابیل نے کہا اب تو میں حابیل کو قتل کروں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو ماروں گا. تو حابیل نے جواب دیا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، کہ اگر تم نے اپنا ہاتھ بڑھایا بھی مجھے قتل کرنے کے لیے، مجھے مارنے کے لیے، تو کوئی بات نہیں، میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. کیوں کہ دیکھیں لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، مجھے تم نے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو پھیلایا تو ٹھیک ہے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں اپنا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا تمہیں قتل کرنے کے لیے. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں تو اللہ کا خوف رکھتا ہوں جو کہ رب العالمین. لیکن ناظرین، اس پہ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہے بھائی کا کردار. کہ چھوٹا بھائی کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے تم نے جو کرنا ہے کرو، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو قتل کرو، اپنے آپ کو گناہگار کرو، لیکن میں نہیں کروں گا. لیکن آج ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی میں بڑا اگر چھوٹے پہ زیادتی کرتا تو چھوٹا بڑھ کے زیادتی کرتا. چھوٹا اگر بڑے نے ہاتھ اٹھایا تو ایک دفعہ تو چھوٹا دو دفعہ اٹھا. تو اب یہاں پہ کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار. کہ کیا کہ یہ تو تم، یعنی یہ جو غلط کام تم کر رہے ہو، یہ گناہ تم کر رہے ہو، تم کرو، تم یہ گناہ تمہارے سر ہے، یہ اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تم کرتے ہو تو کرو، ٹھیک ہے، تم گناہگار ہو، میں نہیں ہوتا. لہذا ناظرین اس نے کیا کیا، قتل کر دیا. وذالک جزاء الظالمین فطوعت له نفسه قتل اخیہ. یعنی اب اس نے جب حضرت حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا تو اب اس کو افسوس ہو رہا ہے اس بات کا نہیں کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا. اب اس کو افسوس یہ ہو رہا ہے، پریشانی کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں، یہ لاش ہے، اس کے ساتھ میں کیا کروں. کائنات کے اندر یہ سب سے پہلا قتل ہے ناظرین جو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا کیا. اور وجہ کیا بنی؟ خاتون، عورت. تو اب اللہ رب العزت نے فبعث اللہ غرابا یبعث، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا. فبعث اللہ غراب، غراب کہتے ہیں عربی زبان میں کوے کو. ہوا یہ کہ ایک کوا جو ہے آیا اور دوسرا کوا مرا ہوا تھا، تو اس نے آ کے کوے نے زمین کھودی اور کھودنے کے بعد اس کوے کو اس میں دبا دیا. تو اب قابیل یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس نے افسوس کیا، اس نے کہا وہ اتنی سی بات میں نہیں سمجھ پایا. تو اس نے بھی قبر کھودی اور حابیل کو اس کے اندر دفنا دیا. تو لہذا ناظرین یہ پہلا قتل تھا، اور قاتل کو قیامت تک ہونے والے قتل جتنے بھی ہوں گے ان سب کا جزا ملے گی. اس کے اعمال نامے میں ان کی وہ بھی یہ کرتوت، جتنے قاتلین کے کرتوت ہیں وہ سب اس کے اعمال نامے میں لکھے جائیں گے، کیونکہ اس نے یہ قتل کیا. اور اصول یہ ہے کہ جو شخص اچھا طریقہ اختیار کرتا ہے اور اس اچھے طریقے پر لوگ چلتے ہیں تو جو انسان ابتدا کرتا ہے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، اس کو اس کا اجر ملتا ہے. اور جو کوئی برا طریقہ کرتا ہے اور لوگ اس برے طریقے کے اوپر عمل کرتے ہیں اس کو بھی اس کی سزا ملے گی، اس کے کھاتے میں وہ اس کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا. اب ہم اندازہ کر لیں کروڑوں لوگ جو ہے وہ قتل ہو رہے ہیں جب سے یہ پہلا قتل ہوا، اور آخر تک قیامت تک سب کے کھاتا جو ہے وہ قابیل کے کھاتے میں ہوگا. تو لہذا
یہ سب سے پہلی قربانی تھی ناظرین جو دو بھائیوں نے پیش کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا کہ دیکھو میں قربانی جو ہے وہ متقین کی قبول کرتا ہوں۔ تو لہٰذا ناظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر قربانی رکھی ہے، اور ہر امت کے اندر قربانی ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو پائے رکھے ہیں ان کے اوپر وہ اللہ کا نام لے کے ان کے اوپر قربانی کرے۔ تو لہذا قربانی کا سلسلہ یہ جاری اور ساری ہے، اور ہر امت کے اندر اس کی شکل اور صورت رہی ہے، اور مختلف مذاہب کے اندر آج بھی قربانی کا ایک تصور موجود ہے، اور کچھ لوگ اس کو چڑھاوا کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو بلی کہتے ہیں، کہتے ہیں بلی کا بکرا ہے یہ، کچھ چڑھاوا کہتے ہیں، کچھ نذرانہ کہتے ہیں، کچھ نظر کہتے ہیں، اور جوئش کا جو عقیدہ ہے کہ ان کا مسایہ آئے گا اور آ کر ماؤنٹ جو زیون ہے، جبل زیتون صخرا پہ آ کر ایک عظیم قربانی پیش کرے گا، وہ قربان گاہ ہے، اور جو ٹیمپل ہے اس کو قائم کرے گا، اور پوری دنیا کے اندر وہ ایک عظیم شان سلطنت کی بنیاد رکھے گا، اور ہیکل سلیمانی دوبارہ سے تعمیر ہوگا۔ تو لہذا نظریہ ان کے ہاں بھی موجود ہے، لیکن آج الحمدللہ ثم الحمدللہ بحیثیت اس عبادت کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ شرف دیا ہے کہ انہوں نے اس عبادت کو پکڑا ہوا۔ اب اسلام کے اندر یہ تصور، قربانی کا تصور، اور اسلام کے اندر جو مشروعیت ہے وہ آئیے ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کے بارے میں۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی ہے، آپ کو ابو الانبیاء کا خطاب ملا، آپ کو ابو الموحدین کا خطاب دیا، اور آپ کے پاس ابو المزیفون کا خطاب ہے کہ آپ تمام میزبانوں کے والد، آپ تمام توحید پرستوں کے والد، اور آپ تمام انبیاء کے والد۔ لیکن یہ جو تین اللہ رب العزت نے اعزازات دیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ ابراہیم جو تھے وہ تو اپنی ذات کے اندر ایک ملت تھے، کان امہ ایک قوم تھے، امت تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا، تو ان کی جو آزمائشیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو دیکھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی قاعدہ اور ایک اصول بیان کر دیا، اسلام احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا احسب الناس ان یترکوا، وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وهم لا یفتنون، ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، آزمائش میں ڈالا جائے گا، کیونکہ آزمائش میں ڈلنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اور کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، کس کی وفاداری ہے اور کون بے وفا ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تکلیف کے اندر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے، مشکل کے وقت کے اندر، پریشانی میں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ساتھی کون ہے۔ مزوں میں، کھاتے پیتے دور میں، اقتدار میں، مال و دولت میں، آسائشوں کے تو سارے ساتھی ہوتے ہیں، لیکن پتہ جب چلتا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام عطا کیا تو ان کو پھر آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا چند کلمات کے ساتھ، چند باتوں کے ساتھ، اور فَأَتَمَّهُنَّ، اور انہوں نے کیا کیا، ان کو پورا اس آزمائش میں پورا اترے، اور اس کے بہاف پر، ان آزمائشوں میں کامیابی کی بنیاد پر اللہ فرماتے ہیں جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، کہ ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا دیں۔
ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ لہذا ناظرین، اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ نرم نرم بستروں پہ اور گرم گرم مشروبات کو پیتے ہوئے اور آرام کی زندگی گزارتے ہوئے، راحت کی کوئی آزمائش نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، بس اور اونچا اونچا کوئی ایک مقام مل جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام کی آزمائش کو، پریشانیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میری آزمائش اور پریشانیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو میری جو ہے وہ بھاری ہوں گی، میری جو ہے وہ بھاری ہے۔ اور آپ کون ہیں؟ آپ ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام کے تمام انبیاء کا سردار بنایا، سید الاولین والآخرین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا، آزمائش میں ڈالا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کو ہم نے آزمایا تھا۔ اس میں سے ایک آزمائش کیا تھی؟ ایک آج قربانی کا تذکرہ کر رہا ہوں، تو ایک آزمائش جو تھی وہ یہ تھی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بڑی عمر کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کی۔ قرآن کہتا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ تمام تعریفیں اس رب کی ہیں، اس اللہ کی ہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی، جس نے مجھے ہبہ کی، علی الکبر، بڑی عمر میں، کیا ہبہ کیا؟ بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق، بڑی عمر میں۔ قرآن کہتا ہے ان ربی لسمیع الدعاء، اور میرا رب بے شک دعاؤں کو سنتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ صالح، جب بھی آپ دعا مانگیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ آپ کو اولاد دے تو صالح اولاد مانگیں، صالح، صرف اولاد نہیں۔ اولاد دیکھیں، بچے تو جانوروں کے بھی ہو جاتے ہیں، انسانوں کے بھی ہوتے ہیں، اولادیں تو سب کی ہوتی ہیں، لیکن اللہ سے مانگیں تو نیک اولاد مانگیں، نیک۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو ہمیں، تو رب، اے میرے رب مجھے ہبا کر صالح اولاد۔ وبشرناہ بغلام حلیم، اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے نوجوان سمجھدار بہیم فتین نوجوان آپ کو اس کی بشارت دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بڑی عمر کے اندر دعاؤں اور مرادوں کے بعد اور اتنی آرزوؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی۔ اب وہ اولاد اللہ نے دے دی، اب اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں ابراہیم، ہم نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، دوست کو۔ وہ عربی زبان کا شعر ہے الخل الا من اود بقلبہ وارا بطرف لا یرا بسوائہ، کہ دوست وہ ہوتا ہے کہ جو اس کے دل کے اندر، الا من اود بقلبہ، جس کے دل کے اندر سوائے اپنے دوست کی محبت کے کچھ نہیں ہوتا، اس کی چاہت اور اس کی پسند کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ وارا بطرف لا یرا بسوائہ، اور وہ بس اسی کی چاہت کو تلاش کرتا، اس کے علاوہ اس کو کوئی نظر نہیں آتا، کسی کو وہ نہیں دیکھتا، وہ صرف اور صرف اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر آن ہر گھڑی اسی کا تصور اس کے دماغ میں نقش ہوتا ہے، نگاہیں کسی اور کو دیکھ ہی نہیں پاتی، صرف اور صرف وہی نگاہوں میں رہتا ہے۔ وَرَا بِطَرْفٍ لَا يَرَا بِسَوَائِهِ، اب اللہ کہتے ہیں ابراہیم ہم نے تو آپ کو اپنا دوست بنایا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں اپنی اولاد کی محبت جو ہے وہ ہم سے زیادہ ہوگی۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ مطالبہ ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ میں تمہیں تمہارے والدین، اولاد اور تمام کی تمام انسانیت سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے، اللہ رب العزت کی محبت کا بھی تقاضا یہی ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب، تو ابراہیم تو خلیل اللہ ہیں، اللہ نے آزمایا۔
تو لہٰذا ناظرین وہ آزمائش کیا تھی؟ اپنے محبوب بیٹے کی قربانی. وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں میں ذبح کر رہا ہوں. جب حضرت اسماعیل کی دوڑنے کی عمر ہو، سب سے محبوب چاہت والی جو عمر ہوتی ہے نا، بچہ اس وقت انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے جب وہ بچہ دوڑ رہا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کیسا وقت ہوگا، کیسا سما ہوگا. تو لیکن حضرت اسماعیل نے کہا کہ والد محترم جو آپ کو اللہ کا حکم ہوا اس کو پورا کریں. لہٰذا ناظرین یہ عظیم قربانی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بریک کی طرف جانا ہے انشاءاللہ. اس پورا عشرہ ہم اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ناظرین بریک کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. آپ حضرات کو ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں. شاعر کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا کہ یہ مکتب کی کرامت سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور اپنے صاحبزادے کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بیٹے. یا بنیا عربی زبان کے اندر بنیا کہتے ہیں، یہاں پہ یا تصغیر کی ہے. ایک ہوتا ہے نا یا بنی یا ابنی، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، جان سے زیادہ عزیز بیٹے. یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. دیکھیں انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، وہی. اور انبیاء کا جو مقام ہے نا وہ اسٹیٹس وہ ہے، اور آپ تصور نہیں کر سکتے، وہ بڑا ہائی اسٹیٹس ہوتا ہے. اللہ رب العزت کا ان کو ایک خاص مقام عطا کرتے ہیں. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو منتخب کیا ہوتا ہے. کوئی شخص اپنی محنت سے مجاہدے سے نبی نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ خاص اسٹیٹس عطا کرتے ہیں. یہ ان کا ایک اسٹیٹس ہے، عام آدمی کا نہیں. اور اس لیے نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں. فانظر ماذا ترى، یہ پوچھ رہے ہیں بیٹا تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو اس معاملے میں. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے والد محترم، قال یا ابتی. اب دیکھیں یا ابتی کا جو لفظ ہوتا ہے نا یہ ہے وہ اس قال علی ابی، جیسے قرآن میں ہے نا کہ وہ اپنے والد سے، ابراہیم کہتے ہیں ابھی اپنے والد سے، والد محترم والد. یا ابتی یا بنیا کے مقابلے میں ہے کہ اے میرے پیارے، ہر دل یعنی میرے دل کے قریب ترین، میرے سب سے محبوب جو میری شخصیت ہے وہ آپ میرے والد محترم آپ ہیں. یعنی محبت کے ساتھ اپنے والد کو کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم، میرے پیارے ابا جان، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، ابت افعل، افعال کریں آپ، ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. اور مجھے آپ کیسا پائیں گے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. میں اطاعت کروں گا، صبر کروں گا. تو آپ دیکھیں فلما اسلما وتلہ للجبین، اور دونوں نے اسلام لیا ہے. کیا کیا؟ دونوں نے اس بات کو تسلیم کر دیا، سر تسلیم خم، دونوں اس بات کے لیے راضی ہو گئے. وتلہ للجبین، اور انہوں نے اپنے صاحبزادے کو پیشانی کے بل لٹایا. حضرت اسماعیل نے کہا یا اے میرے والد محترم مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، کیونکہ اگر آپ نے میرا چہرہ مبارک سامنے رکھا تو کہیں آپ میرا چہرہ دیکھ کر اللہ کے حکم کو پورا نہ کر پائیں، ایسا نہ ہو جائے کہ یعنی جو پدری شفقت ہے، محبت ہے، وہ کہیں آپ پر غالب نہ آ جائے. تو لہٰذا پیشانی کے بل لٹائے. تو اب انہوں نے پیشانی کے بل لٹایا، چھری پھیر.
اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو ہٹایا اور ان کی جگہ وہ دمبا جو ہے وہ آ گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ عظیم قربانی۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر اللہ نے پکارا، ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم جو محسنین ہوتے ہیں ان کو اسی طرح اجر عطا فرماتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت بڑی عظیم قربانی تھی، آزمائش تھی، پھر ہم نے اس قربانی کو کیا کیا، وترکنا علیہ فی الآخرین، آخرین تک جاری کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے ہیں ہمارے سب کالر کو۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ جی، تو اب جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی، کہ یہ قربانی کیا چیز ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دیکھیں، ایسے نہیں کہ یہ سنت ابراہیم ہی ہے، ایسے نہیں کہ اللہ کہتا سلام علی ابراہیم، کہ سلامتی ہو ابراہیم پر، ایسے نہیں، یہ بہت بڑا۔ دیکھیں، تین کردار ہیں، ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب یہ تین، ایک والد ہے، ایک ماں ہے، ایک بیٹا ہے۔ شیطان آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہتا ہے ابراہیم، کیا کوئی شخص اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے، اور وہ اولاد جو بڑی عمر میں ملی ہو، جو اتنی فرما بردار ہو، اور اولاد تو انسان کا سہارا ہوتی ہے بڑھاپے میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ کنکری مارتے ہیں، اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، کنکری مارتے ہیں۔ تو جب یہ حجاج کرام ہے نا، یہ جمرہ عقبہ کی کنکری کرتے ہیں، تو یہ وہ مقام ہے جس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکری ماری۔ پھر وہ حضرت حاجرہ کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ تم کیسی ماں ہو کہ تمہارا میاں تمہارے بیٹے کو قربان کر رہا ہے اور تم جو ہے اس کو قربان ہونے دے رہی ہو؟ تو حضرت حاجرہ اس کو کنکری مار۔ پھر وہ یہاں سے مایوس ہو کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو کہتا ہے کہ بھائی یہ کیسا، تمہارے ماں باپ ہیں کہ وہ تمہیں جو ہے وہ ذبح کر رہے ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام اس کو راندہ درگاہ کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ کنکری مارتے ہیں، شیطان لعین کو۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی محبوب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کے اندر ایک رکن بنا دیا، رمی جمرات، جمرات کی رمی کرنا۔ تو اب رما یرمو کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، جمرہ کا مطلب ہوتا ہے کنکری، اور رجم کا بھی مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کیا، وہ جو جس کو دور کر دیا گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اس کو دور، رجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو رمی جمرات۔ تو لہذا ناظرین، اب یہ حج کا حصہ ہے۔ لاکھوں کروڑوں فرزندان توحید ہر سال حج کے موقع پر جمرات کی رمی کرتے ہیں۔ لہذا ناظرین، یہ جو کنکری ہے، کنکری مارنا، یہ انتہائی درجے تذلیل کی علامت ہے۔ کنکری سے کسی کا سر نہیں پھوٹتا، کسی کو چوٹ نہیں لگتی ہے۔ کنکری سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کنکری عربوں میں یہ جو رواج ہے نا، کنکری پھینکتے ہیں کسی کی طرف جب غصے میں ہوتے ہیں اور اپنی شدید نفرت کا، اپنے شدید غصے کا اظہار کرتے ہیں، تو کنکری اچھالتے ہیں اس کی طرف۔
تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ابراہ کے لشکر کو جو برباد کیا، اور سورہ فیل کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل وجعلہم کعصف مأکول۔ وہ پرندے کنکریاں اٹھا کر لائے اور انہوں نے پھینکا، رمی کی، ابراہ کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو لہذا یہ نفرت کی علامت ہے۔ تو اب یہ حج کا حصہ ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم نے تو کامیابی حاصل کر لی، حضرت اسماعیل نے فرما برداری اور اطاعت کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی، اور حضرت ہاجرہ نے ایک حقیقتاً ایک وفاشار بیوی کا کردار ادا کیا، ایک عظیم ماں کا رول ادا کیا کہ اللہ کے آگے اپنے محبوب بیٹے کی قربانی پیش کریں۔ اللہ کا دستور ہے، اللہ قربانی مانگتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ اللہ نے قربانی مانگی لیکن لی نہیں۔ اگر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ اس حکم کو جاری کر دیتا، یہ عام انسانوں کے بس کی بات، یہ تکلیف مالا یطاق ہوتی ہے، ایسا حکم ہوتا ہے جو انسان پورا نہیں کر پاتے، پھر وترکنا علیہ فی الآخرین بھی نہیں ہوتا، پھر بہت سارے لوگ اس دین کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ نے صرف یہ پیغام دیا، دکھایا کہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر ایک شخص ایسا ہے جس کو ہم ابو الانبیاء کا خطاب دے رہے ہیں، ابو الموحدین کا خطاب دے رہے ہیں۔ اس کے نزدیک کائنات میں سب سے زیادہ محبوب شخصیت ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا ایک مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی، ان کو ایسے تو نہیں اپنا دوست بنایا تھا، تو لہذا اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جذبے کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ امام مفتی صاحب، مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ مرحوم کے نام سے ہم قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک، اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ اچھا، یہ سوال کافی دفعہ مجھ سے پوچھا گیا ہے، کیا مرحوم کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے؟ کیا کوئی ایک شخص دوسرے شخص کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے؟ تو عرض یہ کرنی ہے کہ آپ جب مرحوم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو حقیقتاً وہ قربانی جو ہے وہ آپ کرتے ہیں نا، آپ ایک اپنی قربانی کر رہے ہیں جو آپ کی واجب قربانی ہے۔ دوسری قربانی جو آپ کرتے ہیں نا، تو اس کے اندر شرکت فی ثواب ہوتا ہے۔ قربانی آپ کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر شرکت فی ثواب، کہ شریک کرتے ہیں اوروں کو، اپنے مرحومین کو، کس کے لیے؟ ثواب کے لیے، کہ اللہ یہ قربانی آپ کے نام کی میں پیش کر رہا ہوں، اور آپ اس کا ثواب میرے مرحوم والدین کو، میرے مرحوم اعزاء کرام کو اور اساتذہ کو، جس کو بھی آپ شامل کرنا چاہتے ہیں، تو شرکت فی ثواب جو ہے وہ بالکل ہو سکتا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ایصال ثواب جو ہے وہ حقیقتاً ہو سکتا ہے۔ ایصال ثواب جو ہے وہ کرنا چاہیں تو بالکل ہوگا۔ تو یہ بھی ایک انتہائی درجے ثواب کی چیز ہے، عبادت ہے۔ تو اس کے اندر آپ بالکل اپنے مرحوم، اپنے عزیز و قارب کی طرف سے کر سکتے ہیں، ان کا نام لے کے بھی کر سکتے ہیں۔ حقیقتاً تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ہے۔ اور بہتر طریقہ کیا ہے؟ بہتر طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ ایک قربانی کریں اور اللہ کے لیے ہو، اور اس کے اندر شرکت کے ثواب سب کو شامل کریں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کے تمام صحابہ کرام، تمام کے تمام انبیاء کرام، تمام کے تمام اہل بیت اعظام، تمام کی تمام ازواج مطہرات، تمام کے تمام بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام کے تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، مشائخ اعظام، اور اپنے عزیز و قارب، اپنے والدین،
اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کریں. بالکل آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا کرم, شکر اللہ کا. بس آپ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے. ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا. اس پر میں یہاں نہیں قربانی کر رہی, میں اپنی حصے کی اور دوسرے دیگر جو بہن بھائی ہیں وہ سب بھیج رہے ہیں انڈیا میں. تو کسی نے کہا ہے کہ یہاں کیونکہ عید کی نماز جب ہوتی ہے تو انڈیا میں کیونکہ 4 گھنٹے کا فرق ہے, 5 گھنٹے کا, 4-5 گھنٹے کا فرق ہے, وہاں تو قربانی ہو چکی ہوگی. تو آپ کی قربانی تو جائز نہیں, اس لیے کہ یہاں عید کی نماز تو جب ہو رہی ہوگی وہاں تو قربانی ہو چکی ہوگی. تو اچھا اس کے دیکھیے, انڈیا میں ایک چیز ضرور ہے کہ آپ انڈیا میں قربانی کرتے ہیں تو انڈیا میں تو میرے خیال میں 60-70 پاؤنڈ میں گائے ہوتی ہے نا. جی گائے میں حصہ ڈالا ہے ہم نے. ہاں تو وہ ایک ایک حصہ میرے خیال میں 20 پاؤنڈ کا, کتنے کا ہے؟ یہ 25 پاؤنڈ کا ہم نے 7 حصے ڈالے ایک گائے میں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. 175 پاؤنڈ کی وہ جو گائے ہے. تو کسی نے بتایا بھی آپ اچھا کر تو چلیں رہے میں ہیں. دونوں باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. میں دونوں باتیں عرض کرتا ہوں, آپ دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا کہ 75 پاؤنڈ میں جو گائیں ہیں تو یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ 75 پاؤنڈ پتہ ہے آپ کو انڈیا کے تو کتنے پیسے بنتے ہیں؟ تھوڑے سے پیسے بنتے ہیں. تو یہ گائیں کون سی ہوتی ہیں؟ میں نے تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کیا ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ لوگ جو انڈیا میں قربانی کروا رہے ہیں تو کیا وہ قربانی مسلمانوں کو, اس پہ میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 فرمائیں جی. میں اپنے وصیت نامہ بنانا چاہتا ہوں. ہم دونوں کے بعد میرے پاس ایک لڑکا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں, اور دونوں بیٹی اپنے اپنے گھروں میں ہے. تو مجھے وصیت نامہ میں کس طرح سے حصہ ڈالنا ہے, بیٹے کو کتنا حصہ جائے اور دونوں بیٹی کو کتنا حصہ جائے؟ ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں بس جزاک اللہ, بہت بڑی مہربانی. آواز سے بولنا. جی جی بول رہا ہوں میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میری بہن نے 2 سوال پوچھے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے ایسے ملک میں قربانی کراتا ہے کہ جہاں پہ ابھی آپ مثال کے طور پہ پاکستان میں کرواتے ہیں, اگر ہماری عید ہوتی ہے ٹیوزڈے کو, ٹھیک ہے, پاکستان میں عید ہوگی ویڈنسڈے کو, تو کیا ویڈنسڈے کو جو قربانی کی جائے گی ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ قربانی کے ایام ہونے چاہیے جہاں پہ قربانی ہو رہی ہے, اور وہاں پر قربانی کی نماز, عید الاضحیٰ کی نماز ادا ہو چکی ہے تو وہاں پہ قربانی آپ کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جس جگہ پہ قربانی ہو رہی ہے اس جگہ میں ایام اضحیٰ ہونے چاہیے, قربانی کے ایام ہونے چاہیے 10, 11 اور 12. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ عید کی نماز کے بعد قربانی ہو تو آپ کی قربانی ہو جائے گی. یہ تو ایک بات ہو گئی. اب ایک شخص ہے کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ وہاں پہ عید کی نماز, عید ہو رہی ہے ایک دن پہلے, تو پاکستان کا بندہ ہے اور وہ یہاں پہ قربانی کروا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کی تو عید نہیں ہے, اس کا تو یوم عرفہ ہے, تو کیا اس کی قربانی یہاں ہو جائے گی؟ تو میں نے عرض کیا کہ جی جہاں پہ قربانی ہو رہی ہے وہاں پہ 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ یا 12 ذی الحجہ, ٹھیک ہے, تو پھر اس کی قربانی ملے گی. ایک بات, یہ سوال کا جواب ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں ہندوستان کی بات نہیں کرتا, میں ایک جنرلی بات کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ 25 پاؤنڈ کا ایک حصہ, 20 پاؤنڈ کا ایک حصہ, 70 پاؤنڈ کی ایک گائے, میں ہمارے ہیں یہاں پہ وہ ہندوستان میں قربانی کرتے ہیں. میں نے ایک دن ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ آپ سب سے لیے جا رہے ہیں 70 پاؤنڈ, نہ آپ نام لکھتے ہیں نہ آپ. وہ کہتے نہیں نہیں, یہ وہ گائیں ہوتی ہیں جو پھر رہی ہوتی ہیں, جنگلی گائیں ہوتی ہیں, بس لوگوں کا قبضہ ہو جاتا ہے عید کے دنوں میں, بس وہ لوگ بس اس کو چھری پھیرتے ہیں اور ہو جاتی ہے. میں نے کہا یہ قربانیوں, یہ جو گائیں ہوتی ہیں ان کے مالک کون ہوتے ہیں؟ آپ یہ کن سے خریدتے ہیں؟ اور پھر یا یہ ان کو کوئی چارہ بھی تو کھلانا ہوتا ہوگا نا. پتہ ہے آپ کو ایک قربانی, گائے کی قربانی کے پیسے کتنے ہوتے ہیں؟ آپ جو حضرات یہاں ہیں پوچھے تو صحیح کہ گائے کو قربان کرنا ہو تو کسائی کے چارجز کتنے ہوتے ہیں؟ کم سے کم, میں کہتا ہوں بہت کم سے کم ہونا, عید کا تیسرا دن بھی ہو تو 5,000 7,000 روپے سے کم نہیں ہوتا.
عید کے پہلے دن تو 10,000 12,000 روپے کا ریٹ ہوتا ہے, 12,000 کا ریٹ, تو 12,000 کتنے بنتے ہیں؟ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کسائی کے جو پیسے ہیں, کسائی فری میں کرتا ہے؟ کوئی پیسے نہیں لیتا وہاں پہ. میں نے ان سے پوچھا بھی کسائی بھی تو کوئی پیسے لیتا ہوگا یا نہیں لیتا پیسے؟ وہ بھی کہتا ہے فی سبیل اللہ بھائی, فی سبیل اللہ کر رہا ہوں. کہنے لگے نہیں وہ تو چھری پھیرتے ہیں صرف. میں نے کہا وہ چھری پھیرتے ہیں, کھال اتارنا ہوگا اس کی, اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہوگا, اس کا گوشت کہاں تقسیم ہوتا ہے, کن علاقوں میں اس کا گوشت تقسیم ہوتا ہے؟ تو وہاں تو وہ جنگ ہو جاتی ہے, وہاں پہ تو وہ علاقے جہاں پر جو ہے وہ وہاں تو یہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یار آپ بس قربانی ہو جاتی ہے, آپ اتنی اس میں کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کیوں آپ حضرات لوگوں کی قربانیوں کو خراب کر رہے ہیں؟ 20 پاؤنڈ ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے, 20 پاؤنڈ کے اندر قربانی کرائیں, 20 پاؤنڈ میں قربانی دیکھیں. جو حضرات لے رہے ہیں وہ جواب دیں اس کا, اور جو حضرات کر رہے ہیں وہ بھی تھوڑا سا سوچیں ایسا کیسے کہاں ہوتا ہے. کوئی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے, کوئی کسائی کی فیس ہوتی ہے, کوئی چارہ ہوتا ہے, کوئی چارہ کھلایا جاتا ہے, کوئی گوشت تقسیم ہوتا ہے, کوئی طریقہ. جو کانسیپٹ ہے قربانی کا, اس کانسیپٹ کو اختیار کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. دوسرا جو ہے وہ وصیت نامے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں ہیں. اچھا دیکھیں, پہلے میں اس کانسیپٹ کو کلیئر کروں. وصیت کا کانسیپٹ کیا ہے, ول کا کانسیپٹ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ شریعت کے اندر جو ورثاء ہیں ان کے حق کو بیان کر دیا گیا ہے کہ لڑکے کا 2 حصے ہوں گے, لڑکی کا 1 حصہ ہوگا, اور اسی طرح سے شوہر کا اور والد کا, والدہ کا یہ حصے, بیوی کا یہ حصے متعین ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اللہ تعالی نے قرآن میں بیان کر دی ہے. وصیت جو کرنی ہوتی ہے ناظرین, وہ کس چیز کی کرنی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی پوری جو ویلتھ ہے, جائیداد ہے, اس کو ایک جگہ جمع کریں کہ بھئی یہ میرے پاس ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب آپ نے وصیت کس چیز کی کرنی ہے؟ وصیت آپ نے اس کی کرنی ہے کہ اگر آپ نے کسی سے پیسے لیے ہوئے ہیں تو بھائی میرے اتنے پیسے میں نے لیے ہیں, وہ پیسے اس کو دینے ہیں. ٹھیک ہے, اور میری نمازیں ہیں اور وہ میں نمازیں نہیں پڑھ سکا تو ان کا فدیہ دینا ہے. میرے روزے ہیں, اگر میں روزے نہیں رکھ سکا تو ان کا فدیہ دینا ہے. اگر آپ نے حج کر لیا تو ٹھیک ہے, اگر حج نہیں کیا تو میرے پہ حج فرض تھا, میں حج نہیں کر سکا تو اس کا حج بدل کروانا ہے. ٹھیک ہے, میری تجہیز اور تکفین کے اوپر جو پیسے خرچ ہوں گے وہ اس کو خرچ کرنا ہے. اور پھر فلاں مدرسے کو, فلاں چیریٹی کو, فلاں مسجد کو, فلاں ہاسپٹل کو, فلاں ادارے کو اتنے پیسے دے دیے جائیں. ٹھیک ہے, یا میرے فلاں رشتہ دار کو, میرے عزیز کو, فلاں ان کو دے دیے جائیں. تو یہ جو آپ نے اس کو مینشن کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو مینشن کرتے ہیں اپنے ول کے اندر, اور پھر اس میں شامل کرتے ہیں کہ جی میرا بیٹا اور میری بیٹیاں ہیں, ان کو شریعت کے مطابق جو ان کا حصہ بنتا ہے, جو شریعت نے متعین کیے ہیں کہ 2 حصے بیٹے کے, 1 حصہ بیٹی کا, تو وہ حصے ان کو شریعت کے مطابق ان کو دے دیے جائیں. تو یہ ہے وصیت کا صحیح طریقہ. ٹھیک ہے, اگر زندگی میں اگر آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ بالکل آپ دے سکتے ہیں, جو دل چاہے دینا چاہے دے سکتے ہیں, اپنا سارا مال دینا چاہے دے سکتے ہیں, جو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. شرعی طور پر اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے, اعدلوا فی اولادکم, کہ اپنی اولادوں میں انصاف کرو, ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اور جیسے میں نے پچھلے دنوں باقاعدہ ایک پروگرام کیا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ ضرور دو, محروم مت کرو, اور اپنی زندگی میں دے دو تاکہ بھائی اس کے اوپر قبضہ نہ کریں. بہنوں کی جائیداد پہ بھائی قبضہ کرتے ہیں, بہنوں کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں. اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ دو, ان کو وراثت میں سے حصہ دو, ان کو معاشی طور پر اور اقتصادی طور پر اور فائنینشلی ان کو مضبوط کرو, اسٹرانگ کرو. تو اب یہ تو ہوتا نہیں ہے. بالکل آپ کریں اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو وصیت کا میں نے صحیح کانسیپٹ بھی آپ حضرات کو بتا دیا. تو ناظرین, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ جو ہے وہ ٹیکس نہیں ہے, لائبلٹی نہیں ہے. زکوٰۃ خوشی کے ساتھ ادا کی جائے. اگر آپ کو کفارہ دے رہے ہیں تو خوشی کے ساتھ دیں, اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں تو خوشی کے ساتھ دیں.
محبت کے ساتھ دیں. اسی طریقے سے اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو قربانی بھی خوشی کے ساتھ ہونی چاہیے، محبت کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ایک ایسا جانور ہو جس کی قربانی ہوتی ہو. صرف ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں مگرو لانا، مگرو لانے والا کام نہ کریں. آپ یہ نہ کریں کہ جی ہاں ہم نے کر دی، 70 پاؤنڈ کے اندر قربانی ہو گئی ہماری. 70 پاؤنڈ میں تو ایک دمبا نہیں آتا. 70 پاؤنڈ تو آج کل کسائی کے پیسے نہیں بنتے. تو تھوڑا سوچنے کی بات ہے. میری باتیں بہت سارے لوگوں کو شاید اچھی نہ لگیں، لیکن کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی حاجت نہیں مجھے، اور میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کی جو ہے وہ قربانی خراب ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میں نے جیسے کل بھی عرض کیا کہ سب سے پہلے قربانی خود کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی ہو رہی تھی تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا، کہا فاطمہ اپنی قربانی کے پاس کھڑے ہو جاؤ، اور کہا کہ اس کا ثواب خون گرنے سے پہلے اس کا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کا اتنا اجر ہے. کہا یا رسول اللہ یہ صرف ہمارے لیے ہے؟ کہا نہیں، سارے مسلمانوں کے لیے. خود کریں، اپنے عزیز و قارب سے کروائیں، اپنے علاقے اپنے گاؤں میں کروائیں، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ گوشت کھا سکیں. ناظرین انشاءاللہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا. کل آپ حضرات سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. پروگرام اب 6 سے 7 ہوتا ہے ان دنوں میں. کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.